ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله مولانا العظيم میرے محترم سامعین گرامی، آج آپ حضرات کے سامنے حق قدر کرنے پر بات کرنا چاہوں گا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی صحیح اور حق بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب میں تمام امت مسلمہ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین گرامی، قتل ناحق ایک معمولی یا چھوٹا گناہ ہے، بلکہ انتہائی بڑے گناہوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شرک کے بعد بڑا گناہ کسی انسان کا قتل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف انداز سے مختلف مقامات پر قتل ناحق کی مذمت فرمائی، پھر اس کی سزا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ پھر احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی بیان فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر فرماتے ہیں قتل ناحق کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جس شخص نے کسی مومن کا جان بوجھ کر قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کی جو سزا ہے وہ جہنم ہے۔ اب انسان اس آیت کریمہ ہی کو صرف دیکھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی مسلمان کو جو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فَجَزَاؤُهُ، بس اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، کہ صرف جہنم نہیں بلکہ اس میں ساتھ میں وضاحت فرما دی کہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ جہنم میں چند سالوں کے لیے چند دنوں کے لیے نہ رہے گا بلکہ وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور صرف اسی پر بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نہ فرمائی، آگے مزید فرمایا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک بھی ہوں گے، شدید ترین اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا اس انسان کے اوپر انتہائی سخت ترین غضب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ پھر فرمایا وَلَعَنَهُ، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہوگی، یعنی اسے رحمت سے بالکل دور کر دیا جائے گا، اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کے اندر ہوگا۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بڑی سخت سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر رکھی ہے کہ انسان صرف ایک عیسائی کے کریمہ میں دیکھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل ناحق کے متعلق ذکر فرمایا۔ جو کسی مسلمان کو، کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، ارادے کے ساتھ قتل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف
सख्त सजा का जिक्र है कि उसके लिए जहन्नम का भी जिक्र किया जाता है, हमेशा रहने का भी वहाँ पर जिक्र किया जाता है, अल्लाह ताला के गज़ब का भी जिक्र किया जाता है, अल्लाह ताला की लानत का भी जिक्र किया जाता है, सख्त तरीन अज़ाब का भी अल्लाह ताला की तरफ से जिक्र किया जाता है कि एक मोमिन का इंसान अगर जानबूझ कर कत्ल करेगा तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी सख्त सजा रखी। फिर इसी तरह एक और मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया कि जो शख्स मिन अजल ज़ालिका, इसी वजह से हमने कतबना अला बनी इसराइल पर हमने लिख लिया अन्नहु मन कतला नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द, कि जिसने कत्ल किया किसी इंसान को किसी इंसान के बदले के बगैर या फिर जमीन के ऊपर फसाद डालने के बगैर फकअन्नमा क़तला अन्नास जमीआ, तो गोया उसने तमाम आदमियों का कत्ल कर डाला। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ, और जो शख्स किसी एक शख्स को बचाएगा तो गोया उसने तमाम इंसानों को बचा दिया। अब इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के मतलब जिक्र फरमाया कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ये हुक्म दिया था, उनकी तालीमात में ये चीज लिख दी गई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज का हुक्म दे दिया था कि बगैर किसी कत्ल के किसी इंसान को कत्ल करना जायज नहीं। फिर दूसरी सूरत पर बयान फरमाई कि फसाद के अर्ज के बगैर किसी को कत्ल करना जायज नहीं। और इन दो सूरतों से हटकर अगर कोई इंसान किसी इंसान को कत्ल करेगा, यहाँ पर मोमन का जिक्र नहीं, यहाँ पर इंसानियत का जिक्र है कि कोई इंसान किसी इंसान को किसी एक इंसान को कत्ल करेगा तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गोया उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर डाला। एक इंसान का नाहक कत्ल सारी इंसानियत के कत्ले ना सारी इंसानियत को कत्ल करने के बराबर करार दिया। और अगर कोई एक इंसान किसी दूसरे इंसान को बचाएगा, किसी इंसान की जिंदगी को बचाने का वो जरिया बनेगा, तो उसके लिए जिक्र फरमाया कि गोया कि उसने सारी इंसानियत को बचा दिया। कि एक इंसान को सिर्फ इंसान एक इंसान तक महदूद न रखे कि एक इंसान को अगर कत्ल कर दिया तो उसने गोया कि एक ही इंसान को कत्ल किया। हम अगर कहते कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, लोग कहते सोचते सुनने वाले कहते कि मौलवी साहब जज्बात के अंदर ये बात कर रहे हैं, मौलवी साहब ने ये बात जज्बात में कह दी कि एक इंसान को कत्ल किया तो सारी इंसानियत का कत्ल कैसे हो गया। तो मैंने आयत करीमा आपके सामने तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम आपके सामने पढ़ा। अल्लाह ताला का फरमान है कि जिसने एक नाहक इंसान को कत्ल किया तो गोया उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। जिसने एक इंसान की हिफाजत की, एक इंसान को बचाया तो उसने गोया कि सारी इंसानियत को उसने बचा दिया। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने कत्ल के मतलब कितने सख्त अल्फाज का जिक्र फरमाया। दूसरी जानिब नबी करीम अलैहिस्सलाम के इरशादात को देखा जाए, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है कि अगर किसी एक इंसान के कत्ल के ऊपर अगर किसी एक इंसान के कत्ल के ऊपर जमीन के तमाम लोग और आसमान के तमाम लोग अगर शरीक हो जाए, जमीन और आसमान के तमाम लोग किसी एक इंसान के कत्ल में अगर शरीक हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम को जहन्नम में ऊंधे मुंह करके डाल देगा। अगर एक इंसान के कत्ल के ऊपर जमीन और आसमान की तमाम मखलूकात मराद है कि तमाम मखलूकात की अगर शरीक हो जाए किसी एक इंसान को कत्ल करने के ऊपर नाहक तरीके से, तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए ये बात कही थी, अल्लाह ताला के लिए ये काम करना मुश्किल नहीं कि अल्लाह ताला सबको ऊंधा मुंह जहन्नम के अंदर डाल दे। कि अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान
انسان کے قتل کے اندر جتنے بھی شرکاء ہیں ان تمام کو سزا دے گا۔ پھر اسی حدیث مبارکہ کے آگے ایک جملے کے اندر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی کے قتل میں آدھے جملے کے ساتھ بھی شریک ہو گیا، زبان سے کسی طرح اس کے قتل کے معاملے میں تائید کر لی، تائیدانہ الفاظ کا ادا کر لیا اور تائیدانہ الفاظ کے اندر پورا جملہ استعمال نہ کیا بلکہ آدھا جملہ استعمال کیا، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کی پیشانی کے اوپر لکھا جائے گا کہ یہ مایوس انسان ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بندہ ہے، اس کی یہ پیشانی کے اوپر لکھ دیا جائے گا۔ کس بندے کی پیشانی پر لکھا جائے گا؟ کہ جو بندہ کسی کے قتل کے اندر شریک نہ تھا، اس نے مال و دولت نہ دی، اس نے ہتھیار نہ دیے، اس نے قاتل کی حمایت کھل کر نہ کی، بلکہ اس نے صرف آدھے جملے کے ساتھ اس کی تائید کر اس کی پیشانی کے اوپر لکھا جائے گا۔ اور جو بندہ شریک ہوگا وہ تو میں نے کس طرح پہلے ذکر کر لیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری اگر انسانیت، تمام زمین کے لوگ، تمام آسمان کے لوگ اگر وہ شریک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں اوندا منہ کر کے ڈال دے گا۔ اگر شریک ہے تو اس کی وہ سزا ہے عملی طور پر اگر کوئی شریک بنا، اور اگر کسی نے آدھے جملے کے ساتھ تائید کر لی تو اس کے لیے کیا سزا ہے؟ پیشانی کے اوپر لکھا ہوگا، اور جس کی پیشانی پر لکھا ہوگا وہ جدھر سے چل کر جائے گا ہر بندے کی نظر اس کے اوپر پڑے گی، جہاں جہاں سے وہ گزرے گا، جہاں جہاں سے لوگ اس کے پاس سے گزریں گے، ہر بندے کی نظر اس کی پیشانی کے اوپر پڑے گی، کیونکہ جس وقت انسان راستے میں چلتا ہے، کسی سے ملاقات کرتا ہے، جو انسان کی پہلی نظر ہے وہ انسان کے چہرے کے اوپر پڑتی ہے، اور چہرہ ایسا واضح چیز ہوتی ہے، اور چہرے کے اوپر بھی پیشانی خاص طور پر، اگر پیشانی کے اوپر ایک نقطہ بھی ہے تو وہ بھی دیکھنے والے کو فوری طور پر نظر آتا ہے، کیونکہ سب سے پہلی نظر انسان کے چہرے پر، پیشانی کے اوپر پڑتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وہ لکھا جائے گا اس بندے کے ہاتھ میں، تو اس کے لیے صرف اگر یہی سزا ہو اس بندے کے لیے، اور اسے اگر جہنم میں نہ بھی ڈالا جائے، صرف اگر اتنی بھی سزا ہو، اس کے لیے کتنی ذلت والا موقع ہوگا، وہ بندہ کتنا ذلیل ہوگا۔ جس طرح انسان اپنے اوپر یہ بات گمان کر کے سوچے کہ اگر انسان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جائے دنیا کے اندر ہی، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ایک دو دن پہلے میرے مفتی محمود الحسن شاہ مسعودی صاحب کا ایک بیان سنا، ان کی محفل میں شریک تھا، انہوں نے ایک کارگزاری سنائی اور ان کی حقیقی انسان کے دل کو لگنے والی بات، اور کسی قتل کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ آج سے تقریباً 40-45 سال پہلے کی بات ہے، میں رائے بیٹ مرکز میں تھا، ایک جماعت آئی وہاں پر مرکز میں، اور میں اسی محفل میں بیٹھا تھا، تو انہوں نے آ کر اس جماعت میں اپنی ایک کارگزاری سنائی، تو کہتے ہیں کہ وہ گلگت بلتستان سے وہ جماعت آئی، تو انہوں نے اپنی کارگزاری کے اندر یہ بتایا کہ ہم گلگت میں ایک دور دراز علاقے کے اندر گشت کر رہے تھے، ایک مسجد کے اندر ہم نے قیام کر رکھا تھا جماعت کے سلسلے میں، جس وقت عمومی گشت کے لیے ہم باہر گئے تو ہمیں ایک نوجوان لڑکا ملا، اور وہ بڑے تیز قدموں کے ساتھ جاتا تھا، ہم نے اسے روک لیا، اسے روک کر پوچھا، اسے کہا کہ مسجد کے اندر آنا، بیان ہوگا تو سن دینا، جماعت آئی ہے، جماعت کے ساتھیوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس بندے نے کہا کہ میں مسجد میں ضرور آؤں گا اور ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، میں صرف ایک کام کر کے آتا ہوں۔ ہم نے کہا کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک بندے کو قتل کر کے آتا ہوں، میں ایک بندے کو قتل کر کے فوری آپ کے پاس مسجد میں آ رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جس وقت اس بندے نے یہ کہا کہ میں ایک بندے کو قتل کر کے فوری آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں، تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیا پتا ہے یہ کیا معاملہ ہے، نوجوان لڑکا ہے اور تیز رفتاری کے ساتھ بھی جا رہا ہے، اور اس کے ارادے کیا ہے کہ میں ایک بندے کو قتل کر کے فوری آ رہا ہوں۔
ہم نے اس سے سوال کیا جو ہمارے ساتھ امیر تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں تم کسی بندے کو قتل کر رہے؟ اس نے کہا کہ میرا دشمن ہے، میں کافی عرصے سے اس کی تلاش میں تھا، ابھی اسے میں نے دیکھا کہ یہ کھیت ہے، اس کھیتوں میں وہ قضائے حاجت کرنے کے لیے آئے، تو کافی عرصے کے بعد اس پر میری نظر پڑی ہے، تو میں گھر سے اسلحہ لے کر آتا ہوں، تو اس بندے کو میں کیا کروں گا، ماروں گا، قتل کرتا ہوں، تو قتل کر کے تو فوری طور پر میں مسجد میں آ جاؤں گا۔ امیر صاحب پریشان ہو گئے کہ اب یہ ایک انسان کا قتل کرے گا اور اس کی سوچ کیا بنی ہوئی ہے، اور کوئی بھی اس کے سامنے کہ جس طریقے سے کوئی کسی جانور کو قتل کرنے کا کہہ رہے ہیں، کہ اس انداز کے ساتھ اس کا انداز ہے کہ انسان کی اس کے دماغ کے اندر کوئی قدر و قیمت نہیں، اس کا انداز لب و لہجہ یہ تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے دل میں سوچا کہ کسی طرح اس معاملے کو ٹالو ذرا، تاکہ وہ بندہ کھیتوں سے نکل جائے اور اس کی جان کسی طرح بچ جائے۔ کہتے میں نے اس سے باتوں میں لگایا، وہ میری باتوں میں لگ نہیں رہا تھا، پھر آخر میں نے ایک اس کے اوپر تیر پھینکا، میں نے کہا کہ اگر تم نے اس کے اوپر وار کیا تو تمہارا وار خطا ہو گیا تو وہ تمہاری جان دے لے گا۔ اس نے کہا کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں، ہم بچپن سے گنوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور میرا نشانہ کیسے خطا ہو سکتا ہے؟ تو یہ کہنے لگے اب یہ میری باتوں میں آ گیا، تو میں نے کہا چلو اب اسے مزید کچھ وقت کے لیے مصروف کر دیتا ہوں تاکہ وہ بندہ آگے نکل جائے۔ پھر انہوں نے اسے باتوں میں لگایا، کہنے لگے چلو تمہاری بات کے اوپر تو مجھے یقین نہیں کہ تمہارا نشانہ اتنا ٹھیک ہوگا، تو ہم تمہارا ٹیسٹ لے لیتے ہیں، ایک جگہ پر ہم نشانی رکھتے ہیں تو تم اس کے اوپر وار کر پتہ چلے گا کہ تیرا نشانہ ٹھیک لگتا ہے یا نہیں۔ اس نے کہا میں کروں گا۔ وہ اپنا اسلحہ لے کر آیا، انہوں نے ساتھ میں دکان تھی، دکان سے کاغذ لیا، قلم لیا، اس کاغذ کے اوپر لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ لکھ کر ایک جگہ کے اوپر چسپاں کر دیا، اس بندے سے کہا کہ اب نشانہ لگاؤ نا جگہ پر کھڑے ہو کر کہ تمہارا نشانہ ٹھیک لگے گا یا نہیں لگے گا۔ وہ بندہ کہنے لگا او مولوی صاحب یہ کیسی آپ بات کر رہے ہو، آپ مجھے کافر بنا رہے، میں کلمے کے اوپر نشانہ لگاؤں، اس کے اوپر گولی لگاؤں تو میں تو کافر ہو جاؤں گا، میری دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ تو نے یہ بات سوچ لی کہ ایک کاغذ کے اوپر لکھے ہوئے لا الہ الا اللہ کے اوپر گولی چلانا تو گوارا نہیں کرتا، اور جس مسلمان کے دل کے اندر لا الہ الا اللہ لکھا ہے اور اسے تو ماننے کے لیے اتنا بےتاب تھا، اتنا بے چین تھا اور اتنی تیز رفتاری کے ساتھ بھاگ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات اس کے دل کے اندر ڈالی، ادھر ہی اس نے توبہ کی اور سیدھا مسجد کی جانب آ گیا۔ بات یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے گا، ہم اپنے بارے میں بھی یہ چیز سوچ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اگر کسی کاغذ کے اوپر لکھا ہو، وہ زمین کے اوپر گر جائے، ہم میں سے کوئی بندہ برداشت کرے گا کہ وہ زمین کے اوپر پڑا رہے اور ہم پاس سے گزر جائیں؟ اس کے اوپر ٹھوکر لگانا تو دور کی بات ہے، اس کے اوپر قدم رکھنا تو دور کی بات ہے، کہ صرف زمین کے اوپر پڑا رہے اور ہم پاس سے گزر جائیں، ہماری نظر پڑ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہے اور ہم قریب سے گزر جائیں، ہم میں سے کوئی بھی مسلمان یہ بات برداشت نہیں کر سکتا، یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ فوری طور پر جس طرح کا بھی موسم ہے، اگر وہ کیچڑ میں بھی پڑا ہوا ہے، گندی نالی میں بھی اگر پڑا ہوا ہے، وہاں سے بھی انسان اسے نکالے گا، پانی کے ساتھ اسے دھوئے گا اور ایک اونچی جگہ کے اوپر رکھے گا تاکہ اس کا تقدس برقرار رہے، اس کا تقدس پامال نہ ہو۔ صرف لفظ اللہ کی میں نے بات کی ہے، اور اگر پورا کلمہ لکھا ہوا نظر آ جائے تو اس کا کیا مقام؟ اور ایک مسلمان، کوئی بھی مسلمان ہے، مسلمان ہونے کی کیا شرط ہے؟ کہ کلمہ اس نے پڑھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہو، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت پر اس کا ایمان ہو، یہ مسلمان ہونے کی شرائط میں سے، اور یہ جس کے اندر شرائط پوری ہوں گی، لازمی بات ہے اس کے دل کے اندر یہ کلمہ ہو، اس کے دل میں یہ کلمہ ہوگا۔ اور ہم اگر ایک کاغذ کو کی توہین کرنے والی وہ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر جس کے دل کے اندر یہ کلمہ لکھا ہو اسے اپنے ہاتھوں سے کس طرح قتل کر سکتے ہیں؟ اسے ہم اپنے ہاتھوں سے کس طرح قتل کر سکتے ہیں؟
ایک مسلمان کی جان کی کتنی بڑی قیمت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ایک دفعہ بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، بیت اللہ کے پاس سے گزرے، بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے بیت اللہ، ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کا مال، اس کی قیمت تیرے مقابلے میں زیادہ ہے۔ خانہ کعبہ سے زیادہ قیمت ایک مسلمان کے مال کی ہے، ایک مسلمان کی عزت کی ہے، ایک مسلمان کی جان کی قیمت ہے، خانہ کعبہ سے زیادہ ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا تھا۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے ایک مسلمان کی عزت، مال، جان کی قیمت بیت اللہ کے مقابلے کے اندر زیادہ رکھی ہے، پھر انسان خود اندازہ لگا لے۔ اگر کسی مسلمان کا مال ہم ضبط کرنے کی کوشش کریں گے، کسی مسلمان کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کریں گے، کسی مسلمان کی جان کو لوٹنے کی کوشش کریں گے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ بیت اللہ سے بڑھ کر اس کی عزت ہے، تو کئی بیت اللہ کو ہم نے پامال کر دیا، ہم نے کئی بیت اللہ کو پامال کر دیا۔ ایک مسلمان کی عزت، جان اور اس کے مال کی قیمت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی اہمیت ہمارے دل کے اندر ہوگی، ہم اس کی جان کی بھی حفاظت کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے مال کی حفاظت کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اس کی عزت کی حفاظت کرنے کی بھی ہماری طرف سے کوشش ہوگی۔ تو محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کی جب جان، مال، عزت، اس کی قیمت رکھی، اس کی بکت کو رکھا، تو اس بکت کو ہمیں بھی پہچاننے کی ضرورت ہے، انفرادی حیثیت میں بھی ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے، اور اجتماعی طور پر بھی ہمیں اس کی قدر و قیمت پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اجتماعی طور پر، خاص طور پر حکومت وقت سے میری گزارش ہے، صرف پاکستان کی سرزمین ہی نہیں بلکہ آزاد کشمیر کا وہ ٹکڑا جسے ہم جنت نظیر کہتے ہیں، جسے پاکستان کی شہرام بھی کہا جاتا ہے، آج وہاں پر کیا حالات بنے، وہاں پر آج حالات کیا بنے ہوئے، میڈیا کے ذریعے سے آپ تک بھی رپورٹیں پہنچتی نہیں ہوں گی، لہو لہان ہو چکا ہے، کئی بے گناہ بندوں کو وہاں پر قتل کیا گیا۔ پاکستان کی سرزمین ہے، بلوچستان کے حالات پر نظر ڈالیں، اپنے KPK کے حالات کو دیکھیں، خاص طور پر پشتو پٹی کے جو علاقے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان ہے، ٹانک ہے، لکی مروت ہے، منگو ہے، وہاں پر کیا حالات بنے ہوئے۔ میڈیا کے ذریعے سے خبریں آپ بھی سنتے ہیں کہ قتل عام ایک طرح کا چل رہا ہے، کوئی بندہ دوسرے بندے کو برداشت نہیں کرتا، خاص طور پر فورسز کو وہ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے۔ پھر کشمیر کے اندر کیا حالات ہماری حکومت نے بنا رکھے ہیں، ایک طرف اگر ایک جماعت، ایک تنظیم احتجاج کا اعلان کرتی ہے تو ان کے اوپر گولیوں کا برسا دیا جانا، کیا احتجاج کرنے کا حق نہیں؟ احتجاج کرنا عوام کا حق نہیں بنتا؟ کیا احتجاج کرنے کے بدلے میں انہیں لاشوں کے ڈھیر دیے جائیں گے؟ اس سے پہلے بھی دیکھ لیجئے، ملیدگے کا واقعہ رونما ہوا تھا، ٹی چوک کا واقعہ ہوا تھا، مارکیٹ ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا، کتنے بے گناہ انسانوں کو قتل کیا گیا تھا، اور اس کے پیچھے ان کے جرائم کیا تھے؟ اگر جرائم تھے، یہ سارے لوگ مجرم تھے، ان کے کیسز عدالت کے اندر چلائیں، عدالت اس کی جانچ پڑتال کرے گی کہ کون سزا کا مستحق ہے اور کون سزا کا مستحق نہیں۔ اگر کوئی سزا کا مستحق ہے، وہ کتنی سزا کا مستحق ہے، یہ سزائے موت کے قابل بنتی ہے، اس کی سزا یا نہیں بنتی، یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے، اور یہ حکومتوں کی ذمہ داریاں نہیں بنتی کہ اگر ان کے خلاف کوئی ایک لفظ احتجاجاً زبان سے کہہ دے اور اس کے اوپر فوری طور پر فتویٰ لگا دیا جائے کہ یہ قوم کا غدار بن گیا،
غداری کی پہلے تعریف کو واضح کیا جائے. غدار کہا کسے جاتا ہے؟ غدار کہا کسے جاتا ہے؟ اگر قرآن و سنت سے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ باغی کی سزا موت ہے، تو شریعت نے باغی کی تعریف بھی مقرر کر رکھی ہے کہ بغاوت کہا کسے جاتا ہے. کیا اس تعریف کے اوپر یہ چیزیں صادر آتی ہیں کہ نہیں کہ جسے ہمارے حکمران، ہمارا حکمران طبقہ جسے باغی کہہ کر تو قتل عام شروع کر دیتا ہے، انہیں اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کے اوپر جھوٹے مقدمات ڈالے جاتے ہیں. تو محترم سامعین گرامی، یہ چیزیں ہمیں سوچنے کی ہیں کہ جس وقت الیکشن آتا ہے آنکھیں بند کر کے ہم ووٹ ڈال دیتے ہیں کہ یہ میری برادری کا بندہ ہے، یہ میرے محلے کا ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ میرا اپنا تعلق ہے. کل کو یہی لوگ جس وقت اقتدار سنبھالتے ہیں تو ہمارا یہ ذرا بھی خیال نہیں، ہمارا عوام کا یہ ذرا بھی خیال نہیں رکھتے. دیکھ لیں وفاقی حکومت کیا حالات پیدا کر رکھے ہیں. پیٹرول کو کہاں پر لے کر چلے گی، ڈیزل کی قیمت کہاں پر، سوئی گیس کے معاملات کو دیکھا جائے. اپنے جس وقت اپنے معاملات آتے ہیں تاحیات استثناء اپنے آپ کو دے دیتی ہے. صوبائی حکومت کا حال دیکھیں، تاحیات اپنے لیے مراعات کا اعلان کیا جاتا ہے، عوام کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو اس لیے یہ تمام چیزیں مد نظر رکھنے کی ہیں. انسانیت کا خیال رکھیں، انسانیت کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی کوشش کریں، ان کے مال کا خیال رکھیں، ان کی عزت کا خیال رکھیں، ان کی جان کا خیال رکھنا یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، حکومت وقت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. دعا کریں جو کچھ ہم نے سنایا یا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی صاحب ایمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.